السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 106 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت جا کر اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک جو باب سیکھنا یا سکھانا، اس پر عمل کرنا دراصل کیا ہے، جو وہ اس پر عمل کیا جس نے، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس نے ایک آیت سیکھی تو 100 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جس نے ایک باب پورا سیکھ لیا یعنی کہ پورا ایک لیسن سیکھ لیا تو وہ 1000 رکعت نماز سے بھی کیا ہے، افضل ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا، ہے نا، اس کا عمل کرنے کا بھی اس سے زیادہ فضیلت ہے، پھر اس کو پہنچا دینے کی اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو اور آپ سب کی محنتوں کو، اور جو بھی دنیا میں محنت کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے کتاب کا، اللہ کی قرآن کا اور حدیث کا جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس پہ محنت لگا رہے ہیں، ان سب کی تمام کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی بنا دے۔ اور وجہ یہی بنا دے کہ ہم لوگ دنیا میں قرآن مجید پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال، آج کا ہمارا لیسن ہے آیت 61 to 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امپورٹنٹ حکم دیا ہے کہ سامنے والا اگر وہ صلح چاہتا ہے، وہ جنگ نہیں چاہتا ہے، تو پھر تم کیا کرو، صلح کر لو۔ ٹھیک ہے، تو اسلام جو لوگ کہتے ہیں تلواروں سے پھیلا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنی امپورٹنٹ بات ہمیں کہتا ہے کہ اگر سامنے والا نہیں چاہتا ہے کہ وہ لڑائی کرے، وہ جہاد کرے، وہ جنگ کرے، اور وہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو تم کیا کرو، تم بھی ایسا مت کرو نا کہ تم اس سے لڑائی تم کرو۔ یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے صلح کرنا، اگر وہ چاہتا ہے تو تم بھی صلح کر لو۔ آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 میں دشمن کی طرف سے اگر صلح کی پیشکش کی جائے تو وہ انہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صلح کی پیشکش اگر کی جائے تو اس کو قبول کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کیا کرے، ایمان والے اسے قبول کر لیں۔ یعنی اگر حالات جنگ کے بجائے صلح کا تقاضا اختیار کر لیں، یعنی کہ جو اپوزیشن ہے، جیسے کفر والے لڑ رہے ہیں اسلام والوں سے، تو کفر والے چاہتے ہیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، ہم سرنڈر کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر سامنے والا صلح کرنا چاہتا ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو تم بھی کیا کرو، صلح کر لو۔ تو یہ جو صلح ہے، وہ صلح اگر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر مسلمان ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، ان کو خون ریزی نہیں کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہوا تب بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ صلح اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اچانک سے ان پہ حملہ کر دے، یا ان کو دغا بازی کر دے، یا ان کو چال بازیوں سے ان کو کیا کرے، ختم کر دے مسلمانوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس لیے اپوزیشن صلح کر رہے ہیں تاکہ تمہیں چال بازی سے، فریب سے، دھوکے سے مارنے کی ان کی پلاننگ ہے، لیکن انہوں نے کیا ڈالا، ایک صلح کا وہ ڈالا ہے نا، ایک کہ ہم صلح چاہتے ہیں، تب بھی اس کے اوپر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا دشمنوں کے فریب کو
مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا، دشمنوں کے فریب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کیا ہے، کافی اور مددگار ہے۔ آیت نمبر 62 دیکھیے، اور اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی، یعنی مدد فرمائی۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ صلح کر لو، اگر صلح کرنے کا ان کا ارادہ بھی نہیں ہے اور تمہیں کیا کرتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے صلح کرے، تبھی کیا ہے تم گھبراؤ نہیں، تم کیا کرو، صلح کر لو، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان کی ہر چالوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 63 دیکھیں، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈال دی۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل میں آپس میں نہ وہ ملا سکتے، تب بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ کے ہی طرف سے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک احسانات ہے وہ گنایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا تھا۔ وہ کیا احسان تھا؟ تو آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 میں ساتھیوں کے جو درمیان ہوتی ہے نا، اور اس میں جب محبت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایمان والے ہوتے ہیں، مومنین جب ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، ان میں آپس میں بہت محبت ہو جاتی ہے نا، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ان کے بنا ہمیں چین نہیں، ان کے بنا ہم جو ہے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کو دیکھیے جب اللہ کی یاد آتی ہے نا، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت ہو گئی تھی، ہو بہو ان کی اتباع کرتے تھے، اور ان سے اتنی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کا پانی بھی وہ چلوں سے اپنے پاس لے لیتے تھے اور پھر اپنے جسموں میں وہ مل لیتے تھے، اتنی محبت ہو گئی تھی۔ تو یہی محبت کی بات کی جا رہی ہے، مومنین کی آپس میں محبت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جو محبت تھی، یہی محبت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نا تم نے ان کے دلوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں یا ان کے دلوں میں جو الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور اگر آپ زمین میں جو کچھ ہوتا سارا کا سارا بھی خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں، یعنی صحابہ کے دلوں میں یا لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ ٹھیک ہے، تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دین کا کام کرنے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے لیڈر، اس سے ہی خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے عزت و احترام دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اس کا، اور کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں لوگ۔ اور پھر مسلمان آپس میں جب اہل القرآن ہوتے ہیں یا جو بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا گروپ ہوتا ہے، آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت دراصل ہم نے نہیں ڈالی ہے، یا کسی لیڈر نے نہیں ڈالی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں نہیں ڈالی، دراصل یہ تو کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈال دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ محبت ڈال دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان، تو یہاں کہا جا رہا ہے اگر تم نا زمین بھر بھی جو ہے خرچ کر ڈالتے، لو انفقتا ما فی الارض جمیعا، اور اگر تم زمین بھر بھی سب کچھ خرچ کر ڈالتے، زمین میں جتنا بھی مال دولت سونا چاندی ہوتا تم خرچ کر دیتے، اس کے بعد بھی تم لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو محبت ڈالی اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ کے احسانات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات گنا رہے، انعامات گنا رہے یہاں پہ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کے دلوں میں محبت ڈالی، اور پھر صحابہ آپس میں محبت، اور آپ دیکھیں کہ آپس میں جب محبت ہوئی تو پھر کیا ہوئے، سالوں پرانی دشمنیاں لوگوں کی ختم ہو گئی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے نا، ان میں سے سب سے بڑی جو احسان ہے نا، اس کا یہاں ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہے مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے، جیسے کہتے نہیں، یہ دایاں ہاتھ بن گئے، پھر بازو بن گئے، اور پھر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بن گئے، پھر ان کی مدد کرنے والے بن گئے۔ اس طریقے سے محبت میں اتنا وہ آگے ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بازو، یعنی ہاتھ اور بازو اور محافظ اور معاون بن گئے۔
مومن پر یہ احسان ہوا کہ ان کے جو درمیان جو تھی سالوں پرانی جو بغض اور دشمنی تھی نا، اوس اور خزرج میں کتنی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تقریباً 400 500 یا 600 سال پرانی جو ان کے بیچ جو دشمنی تھی، اور یہاں تک کہ خون ریزی والی دشمنی تھی۔ لیکن جب اسلام پہنچا تو اس نے کیا کیا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو اسلام کی اسی جب پہنچ جاتا ہے تو یہ دلوں میں لوگوں کی کیا ہو جاتا ہے، الفت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی دشمنی اور عداوت محبت میں چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ کیا تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے مومنین، پھر اب کیا ہو گئے، ایک دوسرے کے جان نثار بن گئے، یعنی اتنی محبت کرنے لگے آپس میں کہ اپنی بھی جان نثار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ ایک دوسرے کے وہ دلی دشمن تھے، اب آپس میں کیا ہو گئے، وہ رحیم ہو گئے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہو گئے، ایک دوسرے کے بہترین ساتھی بن گئے، اور جو سالوں پرانی صدیوں پرانی جو باہمی جو دشمنیاں تھیں وہ تک کی ختم ہو گئیں اسی اسلام اور دین کی وجہ سے، اور آپس میں محبت سے، پیار سے اور الفت سے رہنے لگے۔ تو یہ دین ہمارا جو اسلام ہے، اس نے کیا کیا، لوگوں کے دلوں کو بدلا، لوگوں کے دلوں میں سالوں پرانی دشمنیاں اور عداوت اور بغض کو ختم کر کے محبت، رحم، شفقت پیدا کر دی گئی۔ تو یہ جو ہے دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہے، اور اسی کی قدرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معیشت ہے، وہ یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کون کرنے والا تھا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ ہی کی طرف سے محبت ڈال دی گئی، ورنہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا نا کہ اگر ہم سامنے والے کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے اور ہمارے پاس بہت سارا مال ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ہم خرچ کر دیتے، ہم سامنے والے کی محبت خرید لیتے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ فرعون، اس کے پاس کتنا مال تھا، نمرود اس کے پاس کتنی مال و دولت تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکے نا۔ آج بھی لوگ انہیں کتنے نفرت سے یاد کرتے ہیں، اچھائی کے لیے تو نہیں یاد کرتے نا، نفرت سے یاد کیے جاتے ہیں، محبت نہیں ڈال پائے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ اسلام کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کے دلوں میں محبت ڈال دی، پھر صحابہ آپس میں محبت کرنے لگے، اور پھر کیا ہوئے کہ قیامت تک کی جو بھی اس کام میں، اس فیلڈ میں کام کریں گے، دین میں کام کریں گے، اور جو آپس میں ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے جڑیں گے، قرآن کی وجہ سے جڑیں گے، تو ان کے دلوں میں آپس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے محبت ڈال دی گئی ہے۔ اور یہ ایسی محبت ہے کہ کوئی اگر دنیا بھر کی ساری جو ہے دولت خرچ کر کے بھی کرنا چاہے تو وہ یہ محبت نہیں ڈال سکتا کس کے دلوں میں، لیکن ڈالی کس کی وجہ سے، کس نے ڈال دی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو یہ ایسی یہ محبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی، یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے جو کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 64۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ آیت 65۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے، اور اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے، 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلبہ بتا دیا ہے کس کا ہوگا، مسلمانوں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو کیا کریں آپ، جہاد کا شوق دلا دیجئے۔ تو حرض المؤمنین، تو حرض کس سے ہے، تحرید سے ہے۔ تحرید کے معنی ہے کہ ترغیب دلانا، ٹھیک ہے، ترغیب دلانا یعنی لوگوں کو ترغیب کرنا، یعنی خوب رغبت پیدا کرنا، خوب شوق دلانا لوگوں کے دلوں میں اتنی رغبت اور محبت پیدا کرنا، اور ان کے اندر دلوں میں شوق پیدا کر دینا۔ تو چنانچہ اس آیت کے مطابق نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے،
اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ پھر جیسا نا جس طرح سے جنگ بدر کے موقع پر بھی جب مشرکین اپنی بڑی جو بھاری تعداد تھی نا اور بھرپور ان کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، یعنی سامان بہت سارا تھا، جنگی اسلحہ تھا اور ہر طرح سے ان کے پاس سب چیزیں زیادہ تھیں اور وہ کیا تھے، میدان میں بھی موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنت کے بارے میں ان کو ذکر کیا، ایسے موقع پر ان کو ترغیب دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی جو ہے نا آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ اب کٹے اور سب جو ہے اب مرے، یعنی کہ وہ کیا وقت تھا جنگ بدر میں، آپ دیکھیں کہ 313 اور اپوزیشن 3 گنا زیادہ تھا، 1000 کی تقریباً ان کی تعداد تھی۔ اب کیا ہو، ایسا نہ ہو ان کی کم ہمتی ہو جائے یا ان کے جو ہے ہمت ڈگمگا جائے۔ اس سے ٹائم پہ لیڈر کو چاہیے کہ لوگوں کو کیا کرے، رغبت دلائے، شوق دلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اٹھ کے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو چوڑائی پہلے آسمان کی آج تک کوئی لمٹ جو ہے لمبائی یا چوڑائی نہیں ناپ سکا۔ آپ دیکھیں تو کتنی بڑی اس کی چوڑائی ہوگی، جنت کی چوڑائی کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ عرض کہتے ہیں، تو لمبائی کا تو پتہ ہی نہیں، واللہ عالم وہ جنت کتنی لمبی ہوگی۔ صرف چوڑائی اتنی بتائی جا رہی ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آج تک انسان پہلے آسمان کے اوپر بھی نہیں جا سکا، اس کا بھی پتہ نہیں لگا سکا وہ کہاں پر ہے، اس کی شروعات کہاں پر ہے اور وہ کتنی ہے۔ تو ایک صحابی تھے امیر بن حمام، ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے امیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، سوال کیا، انہوں نے سوال انداز تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی جو چوڑائی وہ زمین آسمان کے برابر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس پر انہوں نے کہا بخ بخ۔ بخ بخ یعنی عربی کا لفظ ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ اور یہ جو ہے نا میدان اور ان کو جو ہے ان کو اتنی زیادہ امید ان کے اندر پیدا ہو گئی، ان کے اندر ایسی امید ظاہر ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ میں بھی نا جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی جو تلوار کی جو میان تھی نا میدان جنگ میں، جو بدر کا میدان تھا، تو میان وہ ہوتا ہے جس میں وہ تلواریں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تلوار کی میان انہوں نے توڑ دی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ پھر جو بچ گئیں اسے کیا کیا، انہوں نے پھینک دیا، اس لیے پھینک دیا کہنے لگے میں اس کھجوروں کے کھانے تک کی زندہ رہنا میرے لیے کیا ہو جائے گا، بہت طویل زندگی ہوگی۔ یعنی کھجور ہاتھ میں ہے، ساری کھجور نہیں کھائی، بس چند کھائی اور باقی اٹھا کے انہوں نے پھینک دی، اتنا ویٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور صحابہ، یہ جو صحابہ تھے ان کا ایمان کے کیا کہنے، ان کو تو بس جنت کی خوشبو آنے شروع ہو جاتی تھی، اتنا ویٹ نہیں کر سکے کہ میں پوری جو ہے کھجور کھا لوں، اور بس وہ جو ہے پھر آگے بڑھے جنگ کے میدان میں، اور حتیٰ کہ وہ جو ہے انہوں نے شہادت کا مرتبہ انہوں نے پا لیا، اتنا لڑے اور پھر جنگ خوب زبردست کی، پھر یہاں تک کہ وہ پھر شہید ہو گئے اس جنگ میں، اور پھر شہید ہو گئے وہ۔ تو یہ صحابہ تھے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو جو ہے ترغیب دیتے تھے، اور جب ترغیب کیسے دیتے تھے کہ جنت کے بارے میں بتاتے تھے، اور تاکہ ان کے حوصلے نہ پست ہو کہ ایسا نہ ہو ہم اتنے بڑی تعداد سے لڑیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو لیکن تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا طریقہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ تمہارا نا یہ دنیا نہیں ہے، تمہارا جو مقصد ہے، اصل جو تمہارا گول ہے تمہارا جنت ہے، اور جنت وہ ہے جس کی عرض، جس کی چوڑائی کتنی ہے، زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اور یہاں پر جو آیت میں ہی ذکر ہے نا، وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَاتٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ، کہ اگر نا تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر تم غالب رہو گے، یعنی مسلمان اگر 100 ہوں گے تو وہ کافروں کی جو کوانٹٹی ہے 1000 ہے، تو وہ اس پر بھی غالب ہو جائیں گے نا۔ تو حیرانی کی بات لگتی ہے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے۔ آپ دیکھیں جس کا حامی، جس کا مددگار اللہ ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی جو مسلمان ہیں اور وہ حق پر ہیں تو پھر اپوزیشن وہ باطل ہے، وہ جھوٹ پر ہے، تو پھر فتح کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی۔
یعنی ایک ایمان والا ہے نا تو وہ 10 کافروں پر بھاری ہو جائے گا، ایک ایمان والا 10 کافروں پر بھاری ہو جائے گا۔ اور یہاں پر دراصل کیا تھا، یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی کہ تمہاری استقامت، تمہاری ثابت قدمی سے لڑنے سے تمہارے جو 20 مجاہد ہیں نا وہ 200 پر، اور 100 1000 پر وہ بھاری رہیں گے، غالب رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہاں پہ خوشخبری ہے کہ ایک مجاہد 20 کافروں پر بھاری رہے گا، 200 مجاہد 1000 پر غالب رہیں گے۔ تو اگر ایمان والے لڑ رہے ہیں، حق پر ہیں، تو وہ ضرور کہ ضرور جو ہے کافروں پر غالب آ جائیں گے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہوئی ہے طاقت مسلمانوں کو۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 66۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ ایک اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر دراصل جب پچھلا حکم جو تھا نا آیت نمبر 65 میں کہ ایک ایمان والا 10 پر بھاری رہیں گے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ صحابہ کو جنگ لڑنا ہے اور وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے سامنے، اگر چاہے بھلے ہی ان کی تعداد 10 ہو۔ تو بہت سارے جو صحابہ تھے ان کو یہ گرا گزری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 10 لوگوں سے مقابلہ کرے، کیونکہ دراصل اس کا مطلب کیا تھا نا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے ہے، 20 200 کے لیے کافی ہیں، اور پھر 1000 جو 100 ایمان والے ہیں وہ 1000 کے لیے کافی ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اتنی تعداد ہو کہ وہ جہاد فرض اور اس کے جو گریز ان کا کرنا بھی کیا ہے، یعنی پیچھے ہٹنا بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، جہاد میں آ گئے، سامنے تعداد کتنی بھی ہو پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، اور اتنی تعداد ہے نا، تو کچھ صحابہ تھے تو ان پہ یہ گرا گزری بات کی بہت ساری تعداد ہے، یہ تو بتا دی گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرما دی کہ 1 اور 10 کا ہٹا کر کے کیا کر دیا گیا، کم کر کے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا، یعنی کہ 1 ایمان والا اور 2 کافر، یعنی 1 ایمان والا 2 پر بھاری پڑ سکتا ہے، 2 کافروں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تخفیف کر دی گئی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی احسان تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب 1 ایمان والا ہے، اور اگر سامنے جو مسلمانوں کی تعداد اگر اکہری ہے اور اپوزیشن کی تعداد دگنی ہے، تب بھی کیا ہے، وہ بھی مسلمان جو ہے غالب آ جائیں گے کافروں پر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 67۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کی مال چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زوراور اور باحکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خاص حکم تھا، وہ دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کہ پہلی جنگ تھی، مال غنیمت کے بارے میں جیسے سب لوگ کنفیوز ہوئے تھے نا، پھر اسی طرح سے مال غنیمت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پھر اللہ نے حکم دیا مال غنیمت کا کیا کرا جائے، پھر اس کے 5 حصے لگائے جائے نا، خمس جو ہے اس طرح سے اللہ رسول کا ہوگا، باقی 4 جو ہے مجاہدوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اب جو قیدی آئے تھے بہت سارے نا، 70 صحابہ، تو 70 لوگوں کو تو غزوہ بدر میں 70 کافر مار دیے گئے تھے، اور 70 جو کافر تھے نا وہ قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو مشورے میں جب بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کو زندہ رہنے دیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس وقت ان سے فدیہ لے لیجئے، یعنی اب آپ ایسا کریے کہ ان سے اس وقت کیا کریں، فدیہ لے لیجئے، یعنی ان کی جانوں کے بدلے میں مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تو آپ کو جھٹلایا، شہر مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا، اور اجازت دی کہ ہم سب ان کی گردنوں کو مار دیں، یعنی کہ ان کو ختم کر دیں۔
ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی جگہ دیکھیے جہاں خوب زیادہ لکڑیاں ہوں، انہیں اس میں داخل کر کے آگ میں جھونک دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی نا اس کو اختیار فرمایا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیجئے اور فدیہ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا نہ کرو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہے نا قیدی، نبی کے ہاتھ میں جو قیدی نہیں چاہیے، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح سے خون ریزی نہ ہو جائے، یعنی کہ نبی کے ہاتھ میں، یعنی کہ جب ایمان والوں کے پاس ایسے جو کافر لوگ آئیں تو پھر کیا کرو، ان کا خون ریزی کرنا ضروری ہے۔ حتی یسخنا فی الارض، یہاں تک کہ کیا کہے کہ جب تک خون ریزی نہ کر دی جائے زمین میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے اور کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مکہ میں تھے، سیرت پڑھیں گے آپ لوگ، مطالعہ کریں گے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، مسلمانوں کو کتنا ستایا انہی اہل مکہ نے، 3 سال تک کی کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں دیا، بائیکاٹ کا سال گیا ان کا۔ جو اونٹ کی اتڑیاں تھیں وہ لا کے مسلمانوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیتے تھے، مسلمانوں پہ ڈال دیتے تھے جو ایمان لاتا تھا۔ اور جو اسلام کے لیے جن کی پہلی شہادت ہوئی سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کا کیا قصور تھا؟ یہی نا کہ وہ ایمان لاتی تھی۔ ان کے لیے پھر ان کے جو ہے ٹانگیں اونٹوں میں باندھ کے ایک اونٹ کو پشچم اور ایک اونٹ کو پچھم مطلب اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا دیا، اور ان کی ٹانگیں چر گئی، یہاں تک کہ پھر شرمگاہ پر برچھا تک مارا ابو جہل اور ایسے کافروں نے۔ اب جو ہے جب جو ہے جنگ ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ نے حکم دے دیا نا کہ ان کی کیا کرو، ان کے جتنا بھی انہوں نے کیا ہے ان کو اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی نا، اتنا جب انہوں نے اتنا زیادہ حد سے تجاوز کیا۔ اب کیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی جو ہے ان کی کمر توڑ دی جائے، یعنی کہ ان کے پاور کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ جب جنگ ہو گئی، جتنے بھی قید بن کے آئے تھے قیدی میں، تو ان کے لیے حکم دیا جا رہا کہ ان کو کیا کرو، ختم کر دو، مار دو، تاکہ کفار کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے، قوت کیا ہو جائے، توڑ دی جائے، ان کی قوتوں کو توڑ دیا جائے، کیونکہ نا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہا جا رہا کہ ابھی کافر سے ملاقات ہوئی اور اس کو مار دینے کی دھمکی اور ان کو مار دینے کا حکم دیا جا رہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر پلے بڑے، مطلب کفاروں کے اندر ہی رہے نا، مکہ کے اندر رہے، پلے بڑے انہی کے شہر کے اندر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر تبلیغ کا کام کیا، 13 سال مسلسل ان کو بات بتائی، اللہ کی پیغام پہنچایا، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اتنی زیادہ کہ رسول سے ہی جنگ کرنے کھڑے ہو گئے، تو کیا ان کو اب قتل نہیں کیا جائے، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھی طرح سے خون بہا دو، یہاں تک کہ یہ کیا ہو جائے، زمین پہ ان کا خون جو ہے بہا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ حتی یسخنا فی الارض، یعنی کہ اچھی طرح سے ان کو خون ریزی کر کے ان سے جنگ کرو۔ اس سے مراد اس لیے ہے تاکہ کافروں کی جو قوت ہے، کافروں کی جو پاور ہے، اس کو توڑ دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے اپوزیشن میں، کافروں میں۔ تو اسی نقطۂ نظر کو کر کے جو تم نے فدیہ جو قبول کیا ہے نا، تو اس کا بھی کیا کرنا ہے، وہ بھی تمہیں نہیں لینا ہے۔ اور لیکن جب جو ہے وہ جو ٹائم تھا، وہ جو وقت تھا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ کفر کی جو ہے گردن کو کیا کریں، اڑا دے، ختم کر دے۔ تو کیونکہ اس وقت جو تھا مسلمان تھوڑے کمزور تھے، تاکہ مسلمانوں کا غلبہ بیٹھ جائے، تو اسی لیے ان کو حکم دیا گیا۔ تو زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کے وہ کم صورت یعنی کہ فدیہ نہ اختیار کر لے، جو تمہاری غلطی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک غلط بات پہ انہوں نے ایگری کر لیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا، رائے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو لے لی، تو ان کی یہ غلطی تھی، تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو لینا چاہیے تھا۔ اور جب بعد میں کفر کا غلبہ ختم ہو گیا، یعنی کہ جب فتح مکہ ہو گیا، تو پھر کیا ہو گیا، قیدیوں کے بارے میں وقت کے امام کو اختیار دیا گیا
کہ وہ چاہے تو ان کافروں کو قتل کر دے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دے یا پھر مسلمانوں میں آپس میں تقسیم کر دے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ وقت کے جو امام ہوگا اس پر اس کو چھوڑ دیا گیا اس فیصلے کو، لیکن اس وقت تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ اسلام اتنا کمزور ہے اور تم نے اتنے سال تک جو ہے ظلم سہا، اب تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، تمہیں تو کیا کرنا ہے، کفر کی جو ہے سر کچلی دینا ہے، جتنے بھی کفر کر کے کافر آئے ہیں قید ہو کے ان سب کے سب کو ختم کر دو، ان کو خون ریز کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ سب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ آیت، ٹھیک ہے۔ چلے دیکھیں آیت نمبر، دیکھیں آیت نمبر 68، آیت نمبر 67 سے 69 تک کی نا کافر جو قیدی بنا کر آئے ہیں ان پر اظہار ناراضگی کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں جنگ بدر میں جو 70 کافر کو قیدی بنانے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی کو کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی آپسی جو مشورات تھا نا اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو لیا پھر سورہ جو محمد ہے نا اس کی آیت کی روشنی میں، آیت نمبر 4 کی روشنی میں یہ بھی لیا تھا، تو اس میں نا اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو وقت تھا، یہ جو ٹائم تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بعد کی بات ہے، بعد میں جب اسلام پورا غالب آ جائے، لیکن ابھی کیا ہے، اسلام کو غالب آنا ہے، ابھی یہ اسلام غالب نہیں آیا ہے اور کفر کی سر کو توڑنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو، اچھی طرح سے کافروں کا خون ریزی کر لو، یعنی کہ ان کی کمر توڑ دی جائے، کفر کی کمر کو توڑ دیا جائے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 68، اگر پہلے ہی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لکھ لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں جو کتاب الفاظ آیا اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے بھی جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی نا کہ امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ورنہ یہ فدیہ لے کر کفار قریش کو آزاد کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب مسلمانوں پر آ ہی جاتا۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 69، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی نا خوب اچھے سے کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب قیدیوں کو نا میدان جنگ میں قتل نہ کریں اور پھر گرفتار کر کے ان کے عوض فدیہ لینے کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ناراض ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شک پیدا ہوا کہ یہ جو مال بطور فدیہ لے لیا گیا ہے شاید حلال اور طیب نہ رہا، تو اسی شک کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تم نے غنیمتیں حاصل کی ہیں، یعنی کہ مال غنیمت جو تم نے حاصل کی ہیں، اب تمہیں کیا کرنا، جو تمہیں مال غنیمت مل گیا ہے اس کی جو بعد کی جو جنگیں ہوئیں، بہت سی جنگیں ہوئی بعد میں، تو پھر فدیہ لے کر کے غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کافروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو صحابہ بہت تقوی والے تھے، وہ بہت ڈرتے تھے اللہ سے، تو وہ ڈر ان کو محسوس ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بھی تم نے پاکیزہ جو غنیمتیں حاصل کی ہیں نا تو ان کو تم کھاؤ پیو، بس اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں آیت 70 ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تلے کہ قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا، یعنی یہ دیکھے گا کہ تم واقعی میں اسلام لانے والے ہو، اسلام قبول کرنے والے ہو، تمہارے اندر اسلام لانے کا جذبہ ہے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے نا اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جو اسلام نہیں لایا، ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے اسلام نہیں لایا اور پھر اسلام سے پہلے جو کچھ اس سے لے لیا گیا ہے، اور لیکن اسلام لانے کی اس کے اندر نیک نیتی دیکھی گئی کہ واقعی میں وہ اسلام لانا چاہتا ہے، دین قبول کرنا چاہتا ہے، ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، پھر جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو جو کچھ اس سے حالت کفر میں اس سے لے لیا گیا بطور فدیہ، بطور کچھ بھی سزا کے طور پر، جب ایمان لے آئے گا، اسلام لے آئے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس کو عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا
اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، کیونکہ تم نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر عطا فرما رہے اس لیے کیونکہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ان قیدیوں میں سے تھے نا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال اور دولت سے خوب نوازا، اور ان کی پشتوں تک کی جو تھی بہت زیادہ مالدار رہی۔ تو اسی وجہ سے، کیونکہ پہلے جو تھے یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے فدیہ دیا اس وقت میں اپنے گھر والوں کو چھڑانے کے لیے اور ان کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 71۔ تو آیت نمبر 70 اور 71 میں اظہار شفقت ہے قیدیوں کے بارے میں، قیدیوں سے ریلیٹڈ اظہار شفقت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نا بدر کے قیدیوں سے اظہار شفقت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ اگر واقعی میں نا ان کے اندر جو خیر ہے، ان کے اندر خیر ہوگی اور وہ فدیہ ان سے لے لیا گیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 71۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، اللہ کی خیانت کر چکے ہیں۔ اگر اس نے انہیں گرفتار کر دیا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی زبان سے تو انہوں نے اظہار اسلام کر دیا، لیکن مقصد کیا تھا ان کا؟ دھوکہ دینے کا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، اور پھر کیا کیا؟ کفر اور شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا نا؟ یہی وجہ مسلمان جو قیدی بن گئے، مسلمانوں کے وہ قیدی بن گئے، اور اس لیے آئندہ بھی وہ اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہیں گے تو مزید ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر وہ ایمان نہیں لائے اور وہ خیانت کریں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ اس کی سزا ملے گی، وہ گرفتار کر لی جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 72۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال کو اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان لاتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آیت نمبر 72 اور 73 میں نا دوستی کا معیار رشتہ اور ایمان کو بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں نا ان کی دوستی اور دلی محبت صرف اور صرف ان کے اہل ایمان سے ہونی چاہیے، جو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا دوست کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دوستی کا جو معیار ہے نا وہ اختیار نہ کیا گیا تو معاشرے میں فتنہ اور فساد بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ تو کافروں کے دوست ہیں۔ کون پھر کافروں کو ختم کر کے اللہ کا جو ہے دین کو نافذ کرے گا؟ توحید کو کون نافذ کر پائے گا؟ کیونکہ دوستیوں کی وجہ سے وہ تو قتل ہی نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مہاجرین کا ذکر ہے، ہجرت کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، جو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لائے، جو مکہ کے اندر تھے، جو ایمان لائے پھر انہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے، اور پھر پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، پھر اس کے بعد دوسری جو ہجرت ہوئی پھر وہ مدینہ کی طرف ہوئی۔ یہ سب مہاجرین کہلائے، ہجرت کرنے والے کہلائے، اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ ہجرت کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ جہاد کا کیا نا، بدر کے میدان میں جہاد اور جنگ کی ضرورت ہوئی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ان کو کیا کیا؟ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے نا ان کو پناہ دی اور وہ انہوں کی مدد بھی کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو یہاں پہ انصار کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جن مہاجرین کو ان انصار لوگوں نے مدد کی، بردرہوڈ وہاں قائم ہوا،
یہاں تک کہ جو انصار تھے ہر مہاجرین کو انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں پناہ دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وراثت پراپرٹی سب کچھ میں ان کو اپنا حصہ لگا کے دیا۔ تو پناہ دینے والے تھے انصار، جو مہاجرین کو کیا کرنے والے، پناہ دینے والے تھے، اور یہاں تک کہ اتنی زیادہ انہوں نے ان کو پناہ دی کہ اپنے اپنے گھر دے دیے، ان کو باغ دے دیے، پراپرٹی دے دی کہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا۔ اگر بیوی بھی ہوئی، دو بیوی کسی کی ہوئی تو کہا کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے کہ نا، مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بیویاں بھی انہوں نے بانٹ لی کہ ہم ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں، ایک بیوی میری ہوگی اور ایک بیوی اب آپ کی ہوگی، اس طریقے سے۔ لیکن جب میراث کی آیتیں نازل ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو روک دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات تھی نا کہ انسان نے اپنی جو انصار تھے نا، انہوں نے اتنی مدد کی کہ اپنی پراپرٹی میں، اپنی جان میں، اپنی مال میں، ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لیا، یہاں تک کہ بیویاں تک بھی ان کے یہاں جو ہے اس میں حصہ لگا لیا۔ اتنی محبت کی، اتنی محبت، اتنی زیادہ انہوں نے پناہ دی۔ تو یہاں پہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ جو صحابہ تھے یہ مہاجرین کہلائے، جو فضیلت میں دراصل کیا ہے، اول نمبر پر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ کیا ہے، یہ اول نمبر پر ہیں، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی۔ اور پھر دوسرا جن کا یہاں پہ ذکر ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان مہاجرینوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، وہ انصار کہلائے، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے، فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کے کیا ہوئے، حمایتی ہوئے، مددگار ہوئے، اور پھر ایک دوسرے کے بھی وارث بھی بنے، اور ان کے اندر بردرہوڈ قائم ہوا۔ ایک دوسرے کے پھر رفیق ہیں نا، اور جو ایمان لائے تو لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور تمہارے لیے نا ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی بتا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے کیا شرط تھی کہ ہجرت ضروری تھی۔ کچھ لوگ مجبوری کے تحت نہیں ہجرت کر پائے، لیکن کچھ لوگ کوئی بھی ان کی مجبوری نہیں تھی لیکن تب بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ہجرت نہیں کی، ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تو پھر کہا جا رہا ہے مومنوں کے لیے ان کی رفاقت یا دلی دوستی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے۔ تو ہجرت کرنا وہاں پہ کیا تھی، اس وقت تک کی فرض تھی کہ سب کے لیے ہجرت کرنا ضروری تھی۔ فتح مکہ سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی نا، تو سب کو چاہیے تھا کہ سارے مسلمان سب ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ تو جو بھی ہجرت نہیں کرتا تو اللہ نے کہا کہ آپ کو ان کے کیا ہے، ساتھ دینے کی، دوستی کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ وہ کیا نہ کر لے، ہجرت نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرتے ہیں تو تم بھی مدد کرنا ضروری ہے، تمہیں بھی کہ تم بھی مدد کر دو، یعنی کہ مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم بھی کیا کرو، ان کی مدد کر دو۔ تو مدد کری جا سکتی ہے لیکن رفاقت یا دوستیاں نہیں کر سکتے ہیں ان سے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو تم ان میں جو ہے عہد پیمان ہے، تو جن سے عہد ہوا ہے اور کانٹریکٹ ہوا ہے، لکھت میں جو ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو ان لوگوں کی کیا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے خلاف جا کے ان کی جو ہے کافروں کی جو ہے نا، کافروں کو نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کافروں کے خلاف کافروں کو نہیں وہ کرا جا سکتا جن کے بارے میں معاہدہ ہو گیا، جن کے بارے میں کانٹریکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول بتا دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہاں پہ احکام ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73، کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہوگا۔ یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور حمایتی ہوتے ہیں، اسی طرح اگر تم نے بھی نہ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم معاولات نہ کی تو پھر کیا ہوگا، تب بھی بڑا سا فتنہ فساد ہوگا۔ اور یہ وہ مومن ہیں جو کافروں کے باہمی اختلاط پر محبت اور معاولات سے دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، مداہنت پیدا ہوتی ہے ان کے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی حکم دیا ہے، آیت نمبر 73 اور 72 میں یہاں پہ بتا دیا گیا کہ دوستی کا معیار کیا ہے، جو رشتہ ہے، جو مین ہے، وہ کیا ہے، ایمان کو بنایا گیا ہے۔ اگر ایمان لے آیا تو پھر کیا ہے، ان سے جو ہے محبت ہوگی، ان سے رشتہ ہوگا۔ اگر ایمان نہیں لاتا، ہجرت نہیں کی، تو پھر کیا ہے، ان سے کوئی دوستیاں نہیں ہیں۔ آیت 74،
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ وہی مہاجرین اور انصار جو بتایا آپ کو، مہاجرین جو نمبر 1 پہ ان کا ٹاپ کا رتبہ ہے، درجہ ہے، اور پھر نمبر 2 پہ جن کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے، انصار ہے۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مغفرت ہے، بخشش ہے، اور کیا ہے، رزق، یعنی کہ ایک عزت والا رزق ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کر کے جان مال کی قربانیاں انہوں نے دی، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے ہر طرح سے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے، بخشش ہے، عزت والے اجر کی بشارتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں دی ہیں۔ تو دنیا میں احکامات شریعت کی روح سے نا قرابت دار اہل ایمان کو اولیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نمبر ٹاپ کے لوگ تھے۔ آج ہم سب کیا سمجھتے ہیں، ہم نے آج کوئی بھی ہجرت نہیں کی، کوئی بھی کوشش نہیں کی، کچھ بھی اپنا قربانی نہیں دی، لیکن ہم کیا ہے، اللہ سے ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نا صحابہ کے جیسے ہمیں درجات ملے، جہاں صحابہ ہوں گے نا وہیں پہ ہمیں بھی جگہ ملے، جہاں صحابہ نے دعائیں کی مجھے بھی وہیں ٹھکانہ ملے۔ تو ہم دعائیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، امیدیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن ہم کام کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری توقعات تو بہت بڑی ہے، لیکن ہمارا جو قربانیاں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، بہت نیچے ہیں، بہت زیرو لیول کی ہیں۔ تو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے قربانیاں دی، جیسے ان کا ایمان تھا، جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے تھے نا، تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو ہر دور میں یہ مہاجرین ہوں گے اور انصار ہوں گے، جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوں گے، اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے ہوں گے، دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہوں گے، وہ مہاجرین کہلائیں۔ اور جن جن لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی، اپنے گھروں میں جو ہے نا قیام کروایا، ٹھہرایا، اور ان کو اپنے گھروں میں رکوایا، اور پھر دین کی بلندی کے لیے ان کو سپورٹ کیا، وہ سب کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ انصار ہوں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، یہ مہاجرین اور انصار، ایسا نہیں کہ اسی وقت تھے، یہ مہاجرین اور انصار قیامت تک کے لیے بھی ایسے جو لوگ اس طرح سے جو کام کرتے ہوں گے، وہ بھی لوگ مہاجرین اور انصار کی کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 75 دیکھیں، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہے، بعض سے زیادہ نزدیک ہے اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔